سورہ العنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، یعنی 1 سے 11 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں 69 آیتیں یعنی 69 آیتیں اور 7 یعنی 7 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 85 یعنی 85 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 29 یعنی 29 نمبر پر ہے اور سورہ روم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 980 یعنی 980 کلمات ہیں اور اس میں 4165 یعنی 4165 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کو ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ اور منکر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ اور یہ لوگ جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور ان سے پوچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے ہو اور تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس تم اللہ کے پاس رزق
تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق کو شروع کرتا ہے، پھر وہ اس کو دہرائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا، پھر اللہ ہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو اور اس سے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں، بس وہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں اس کو اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور لوط علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے اس کو نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ پس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے لوگ ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو اور غم نہ کرو، ہم تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر تمہاری بیوی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ واضح نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، پس اس نے کہا کہ اے میری قوم،
اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو، اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوش نما بنا دیا، پھر ان کو راستے سے روک دیا اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے۔ پس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور ان میں سے بعض کو کڑک نے آ پکڑا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے حمایتی بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ لوگ جانتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے رہے ہیں، اور ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ ایسی حالت میں باطل پرست لوگ شبے میں پڑتے، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے انکار کیا وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ آپ سے عذاب جلد مانگ رہے ہیں، اور یقیناً جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
جس دن عذاب ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ چکھو اس کو جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا۔ اور جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر وہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مر جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کی جگہ ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناشکری کریں اور چند دن فائدہ اٹھا لیں۔ پس وہ جلد ہی جان لیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا اور ان کے آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب کہ وہ اس کے پاس آ چکا۔ کیا منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔